جنہیں تیرا نقش قدم ملا کہ عقل کو ہم کہتے ہیں سبب اور نتیجہ. عقل کسے کہتے ہیں؟ جو سبب اور نتیجے کا علم جانتا ہو اس کو عقل کہتے ہیں. جو سبب کا جہاں نہ تعلق ہو اور جہاں نتیجے کا نہ تعلق ہو وہاں کوئی اور ہی کھیل جاتا ہے. جس طرح بدلے میں آپ کی ایک دوستی ہو گئی، سبب کچھ بھی نہیں ہے اور نتیجہ کچھ بھی ہو، تو وہاں پر آپ یہ دیکھو گے کہ پھر آپ کی کہانی ہو جاتی. تو عقل میں اس لیے وہ نہیں آتا کہ آپ کا عقل جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے کا کوئی اور سبب ہونا چاہیے اور اس کے پیدا ہونے کی کوئی اور وجہ ہونا چاہیے. بیٹا پیدا ہونے سے پہلے باپ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کی عقل جہاں تک محدود ہے. اور عقل پیدا کرنے والے کو آپ اس عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو تمہاری مخلوق ہے عقل، اور خالق کو کیسے سمجھے مخلوق؟ تو وہاں پر مطلب ایک اور ہی شعبہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ بے سبب شعبہ ہے بلکہ مسبب شعبہ ہے. اس لیے وہاں کے یہ علم نہ برت لینا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو ہے آدم علیہ السلام پیدا ہو گیا. آدم علیہ السلام کو کوئی باپ ہونا چاہیے نا، بس یہ بات آپ کی جہاں تک عقل ہے. کہ پھر ایک سلسلہ چال نکلتا ہے جو پہلا کون ہوگا، پھر جو پہلا اس کو آدم کہیں گے، آدم علیہ السلام. تو وہاں پر بندے میں باپ کے بغیر ایک انسان کی تخلیق واجب آئی، سبب سے کٹ گیا. تو سبب سے جہاں بات کٹ جاتی ہے وہاں سے سفر ہوتا ہے مسبب کا. ابھی تو آپ سبب سے کٹتے نہیں ہو کہ آپ کہتے ہیں محنت کریں گے تو ہم مطلب واقعات ملیں گے، صحت کریں گے تو واقعات ہوں گے. تو وہاں جب بے سبب بات ہو جائے وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ مسبب کا کیا فیصلہ ہے. ابھی آپ سبب سے نکلتے نہیں ہو، اس لیے عقل سے نکلو تاکہ سبب سے بچ جاؤ. ہم سبب کو کھیل کر رہے ہیں. سبب کا معنی یہ واقعات ہے، ایسا ہوگا، کہتے ہیں یہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہمیں خیرات کر لی غریب ہم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں خیرات کر دو غریب نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ بڑے حالات تنگ ہیں، کہتے ہیں چل مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو. کہتے ہیں پہلے حالات تنگ ہے اور مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہ راز ہے سارے واقعات ہیں. اس لیے آپ عقل جو ہے نا وہ احاطہ نہیں کر سکتی. عقل تو آپ نے آپ کو نہیں سمجھتی کہ عقل خیال پیدا کرتی ہے کہ خیال خود بخود آتا ہے عقل میں. عقل خالق ہے کہ عقل مخلوق ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ عقل کیا پیدا کر سکتی ہے. عقل کو بے شمار باتیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہیں، بے شمار چیز سمجھ نہیں آئی ہیں. یہی سمجھ نہیں آئی ہے آج تک کہ پانی جو ہے بے رنگ ہے، زمین بے رنگ ہے، بیج بے رنگ ہے. رنگ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو موسم ہے، موسم کہاں سے آ گیا؟ کہتے زمین کی گردش سے. اچھا یہ گردش کیسے آ گئی؟ کہتا ہے نظام شمسی ایسا ہے. نظام شمسی کیسا ہے؟ کہتا ہے اس میں روشنی ہے وہاں سے ٹوٹا ہی ہے تو ستارہ آ گیا. بھائی تو بجا ہے، ستارہ چل پڑا، سیارہ چل پڑا، ٹوٹا نظام شمسی. بھائی نظام شمسی ایسا کیوں ہے؟ کہتا اب یہ نہیں سمجھ آتی. وہ کیا بچی کہتے ہوئے کہتا اب یہ کی بات اور ہے، جو سمجھ آتی ہے وہاں اور ہے. عقل یہاں سے شروع کرتی ہے کہ ایک دفعہ سیارہ تھا، چاند تھا، ستارہ ٹوٹا، زمین سورج سے الگ ہوئی اور پھر چلتے چلتے ٹھنڈا ہوتے ہوتے 5 کروڑ سال 25 ارب سال یہ کرتے کرتے اس میں زندگی کا ساتھ نمودار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. وہ چلتی ہے. سورج کو ایسا کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ ایک حادثہ تھا، حادثہ کس نے کیا؟ کہتے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. کہتے یہ ہم سے سمجھ بس جہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی طرح سے. تو سائنس جہاں فیل ہوتی ہے وہ عقل فیل ہو جاتی ہے. اگر یہ فیل ہوتی ہے ایک آدمی جو کسی کی بات نہیں مانتا تھا اس کے چھوٹے سے بچہ پیدا ہو گیا اس کی بات ماننے لگے. عقل کی بات کرو، یہ کیا بات ہے؟ کہتے تو دشمنوں کی بات مطلب تو بڑے بڑے جلمے تو نے کیے، جلسے کیے اور بڑے بڑے ہنگامے تو نے کیے، کسی کی بات نہیں مانی. تو چھوٹے سے بچہ چیخ لگایا تو بےتاب ہو گیا. کہتا ہے پتہ نہیں اس کی بات میں کیا فریاد ہے. اور چھوٹا سا بچہ جو لے کے بیٹھ کے باپ کو. اب یہ جو ہے نا یہ عقل سے باہر ہے کہ عقل کیا کہتی ہے. عقل کہتی ہے دلیر تھا اور بچہ چھوٹا سا بچہ جو باپ سے دلیر سے وہی بڑھ گئے تو بچہ چیخے لگا رہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ. میں تو کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتا. کہتا آج کہتا پتھر ہے بچہ ہے. تو جہاں کی عقل پھیل جاتی ہے. عقل کہاں پھیل جاتی ہے؟ یہاں پھیل جاتی ہے کہ باپ کی محبت جب بچے کی لیتی ہے عقل پھیل جاتی ہے. مانگی آتی ہے بچے کی عقل پھیل جاتی ہے. عقل پھیل جاتی ہے دوست کے ساتھ جب تلک بجاتے ہیں پھیل جاتی ہے. اتنا حساب کرتے ہیں کمپیوٹر کی طرح، یہ 2 اور 2 4 2 تو کون آپ نے چل تمہیں شمار لے جائے. یہ عقل پھیل جاتی ہے. عقل 1000 بار پھیل جائے، روز پھیلے. عقل آپ کے سر میں درد ہو عقل پھیل جاتی ہے. وہ یہ سر میں بہت درد ہے، کہتا ہے وہ آپ کے دوست کراچی سے آ رہا ہے، کہتے ہیں چل چھوڑا دوستوں کے. عقل سر میں درد بڑی درد.
سر میں درد ہو تو کراچی کا دودھ بھول جاتا. تو انسان کی عقل اتنی ساری ہے کہ ذرا سر میں درد ہو نظام عالم درم برم ہو جاتا ہے. تو عقل کا تو روز فیل ہونا لکھا ہوا ہے. آپ روز کا پتہ نہیں چلتا یہ کیا بات ہے, سمجھ نہیں آتی. حالات تو ٹھیک ہے پر نتیجہ کیوں خراب ہوگی. محنت ہم بھی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اس کے حالات زیادہ ہے. یہ سارے خوش رہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی بات کیا ہوتا ہے. بات تب بھی کیا ہوتا ہے. یہ عقل روز فیل ہوتی ہے, روز سوچتی ہے روز فیل ہوتی ہے, روز سوچتی ہے روز مار کھاتی ہے. اور یہ اس لیے عقل سے آپ وہ خالق کو آپ نہیں سوچ سکتے جو روز ازل سے پہلے ابد کے بعد, ہر سبب سے پہلے, ہر انجام کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد. یہ کچھ ایسے ہے جوں کہ تھا, یہ اور بات ہے. یہ دائرے کا علم ہے, یہ زندگی اسٹیٹ لائن کا علم نہیں ہے کہ دائرہ کیسے کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا. کہتا تھا شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے, وہ شروع رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. دائرہ ہوا اسے کہاں سے ختم ہونا ہے کہ وہ زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہنچ جاتی ہے بس. ہر چیز اللہ سے نکلی ہے, اللہ کسی شے سے نہیں نکلا. اور یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بات کہ ہر شے اسی سے ہے, وہ کسی سے نہیں ہے. سب کا مالک ہے, کوئی چیز اس کی مالک نہیں ہے. اور وہ سب کا خالق ہے, اس کا کوئی خالق نہیں ہے. یہ باتیں آپ کو کہاں سمجھ آئیں گی. اس لیے ان باتوں کی آگے جائے تبھی تو یہ بات ہے کہ آپ عبادت کرتے ہو. عبادت اس لیے کرتے ہو کہ سمجھ نہیں آیا. سمجھ جس کی سمجھ آ جائے اس کی تم عبادت نہیں کرتے, تم اس کے بات ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم اس سے ڈرتے ہو اور اس کو نہیں سمجھ سکتے. بس یہی عبادت کی وجہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تجھے سمجھ نہیں سکے. جتنے اللہ آپ نے دیکھے ہوئے نا رب دیکھے ہوئے تھے, بتوں والے رب, کاسانے والے رب, سورج والا رب, چاند والا رب جو بنائے تھے لوگوں نے, دیکھے تھے سمجھ میں جب آ گیا آپ نے چھوڑ دیے. کہ تو وہ سورج اس کو پوجا کرتے تھے ہم, وہ جی بدل آیا تو سورج غائب ہو گیا, کیا رب ہوگا, کہ چڑھے تو چھوڑ دیا. سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے. بادل کا مانا کہتے وہ بھی کچھ نہیں بات ہوگی, اس کو مانا وہ بھی کچھ نہیں, لوہے کو مانا وہ بھی کچھ نہیں مانی. یعنی جو سمجھ آتی تھی نا آپ کی عرفان آتا کہ آپ کو چھوڑتے گئے, پہچان کرتے کرتے اللہ کو چھوڑتے گئے جو آپ اللہ بنایا. اب یہ واحد اللہ شریک ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے, اور وہ فعال اللہ ما یرید وہ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ رابطہ ہے, اور روز رابطہ ہے. آپ کی خفیہ دعائیں منظور ہوتی ہے. آج بھی زمین میں آپ لوگ جانتے ہوئے زمین میں امانت دفن کرو نا تو امانت محفوظ رہتی. زمین کو کہہ دو نا کہ یہ مردہ امانت ہے, ہم 6 مہینے سے پہلے لے جائیں گے تو بالکل اس کو اثر نہیں ہوگا, کیونکہ کیڑا کوئی نہیں پڑے گا. آپ نے کبھی دیکھا ایسا؟ تو اللہ کے حساب اور ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اللہ, اور شکر کرو سمجھ نہیں آیا. آپ کی عبادت کا سلسلہ قائم ہے. جو سمجھ آتی جاتی ہے انسان چھوڑتا جاتا ہے. لہٰذا اللہ ہماری سمجھ سے باہر, اللہ زندہ ہے لیکن زندگی کی سمجھ سے باہر ہے. اللہ قائم ہے اور آپ کے قائم رہنے کی سمجھ سے باہر ہے. اللہ تمام انسانوں کی مجموعی سمجھ سے باہر ہے. بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ عبادت سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی بات کرے نہ کرے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی بھیجی ہے تو پھر موت کو بھیجی اس بات ہی بے نیاز ہے کہ تم سوال کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو, میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں, بس تمہارے ذہن میں سمجھ نہیں آتی. ہاں دل میں سمجھ آ سکتی بات, دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے تو سمجھ آ جاتی بات. جب آنکھ میں آنسو آ جائے پھر سمجھ آ جاتی اللہ قریب محسوس ہو سکتا ہے, پہچان نہیں ہو سکتی. بس قریب محسوس ہو سکتا ہے, پہچان نہیں ہو سکتی. تو ذہن جو ہے نا یہ ذریعہ نہیں ہے اللہ کو پہچان کا. دل ذریعہ ہو سکتا ہے, شب بیداری ذریعہ ہو سکتا ہے, محبت ذریعہ ہو سکتا ہے. فانی کی نا اللہ کی پہچان کا ذریعہ اللہ کے کسی محبوب کی محبت ہے.